بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک مراسلہ، ایک آفیشیل خط کریں گے اخبار کے مدیر کے نام۔ ایک مراسلہ لکھیے جس میں پاکستان میں بجلی اور گیس کی کمی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے تجاویز بھی پیش کریں، مطلب تجاویز بھی دینی ہے۔ نہ صرف ہمیں تنقید کرنی چاہیے بلکہ ہمیں ساتھ میں کوئی نہ کوئی تعمیری بات بھی کرنی چاہیے حکومت وقت کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر کے کچھ نیا کر سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس طرح کے مراسلے یا مضمون یا یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ محترم مدیر اعلیٰ روزنامہ جنگ، السلام علیکم۔ اس میں دیکھیے ڈیش اور کومے وغیرہ کا خیال رکھیے گا، اور ساتھ میں اگر آپ عنوان بنا کر ایک لکھ دیں، عنوان گیس اور بجلی کا بحران، تو یہ اور اچھا رہے گا۔ پاکستان میں بجلی اور گیس کی کمی کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے تاحال ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ حکومتی سطح پر توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی نے اس مسئلے کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار میں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تعلیمی نظام میں توانائی کے بحران کی وجہ سے خلل پیدا ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ایک تعلیم یافتہ معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اپنی عوام کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی حکومت وقت کا فرض ہے، اور جس حکومت میں ان فرائض سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت نہیں، اسے عوام پر حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر توانائی کے بحران کو حل کرنے کے حوالے سے نہ صرف اعلانات کیے جاتے ہیں بلکہ عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے میں بجلی اور گیس کی کمی دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر عملی اقدامات کرے۔ آپ کے اخبار کے توسط سے توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے میں اپنی چند تجاویز ماہرین اور اعلیٰ حکام کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، توانائی کے بحران کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر جنگی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی جائے، نئے پلانٹ لگائے جائیں، ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ملک میں سیاسی استحکام قائم ہو۔ بالکل صحیح، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک کے اندر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، عوام الناس کو توانائی کے بہتر اور پائیدار استعمال کے بارے میں روشناس کرایا جائے۔ گھروں، دکانوں اور کارخانوں میں بجلی اور گیس کا خواہ مخواہ کا ضیاع بند ہو۔ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے توانائی کے بحران کی شدت اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے۔ نمبر 3، گھریلو اور صنعتی سطح پر بجلی اور گیس کے بہتر اور پائیدار استعمال کے لیے اقدامات و انتظامات کیے جائیں۔ شمسی توانائی کو عام کیا جائے، لوگوں کو اس سے روشناس کرایا جائے۔ شمسی توانائی کے لیے ضروری آلات کم قیمت پر فراہم کیے جائیں، اتنے کم ہو کہ ہر شخص شمسی توانائی کا جو سامان ہے وہ اپنے گھروں میں استعمال کر سکے، لگا سکے پینل۔ نمبر 4، بلوں کی وصولی کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ ہے یا کوئی جگہ ہے جو ہر کوئی کام کر رہا ہے تو ان سے بھی سب سے بجلی کا بل یکساں طور پہ لیا جائے، اور یہ جو فضول کے ٹیکسز ہیں یہ ہٹائے جائیں۔ نمبر 5، بجلی اور گیس کی چوری کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 6، اب وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کو اندھیرے میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ آپ کا مخلص الف ب ج۔ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے بجلی کے اور گیس کے دونوں کے بحران سے نمٹ لیں۔ اب کہاں گرمیوں میں گیس جاتی تھی، لیکن اب گرمیوں میں بھی گیس جاتی ہے، اور بجلی کا تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کیا برا حشر ہوتا ہے۔ اگر حکومت ان اقدامات پر عمل کرے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کرے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرے، تو بہت جلد ہم ان چیزوں سے خود بخود نمٹ سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔